فضیلت کی بات ہوتی ہے تو سرچشمہ فضیلت ذات باری تعالی ہے۔ سرچشمہ فضیلت، فضیلتوں کا عطا کرنے والا، فضیلتوں کو ایجاد کرنے والا، فضیلتوں کو اس طریقے سے دینے والا کہ جو جس فضیلت کا اہل ہے اس کو وہ اتنی فضیلت عطا کرتا ہے، جہاں اہلیت پاتا ہے وہاں فضیلتوں کی انتہا کر دیتا ہے۔ تو جب سرچشمہ فضیلت اس کی ذات ہے اور سب سے بڑی صفت جو وحدانیت کے مقابلے پر ہے وہ عبدیت ہے، تو یاد رکھیں کہ صفات، فضیلت، برتری، بزرگی، جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کرنا چاہیں کر لیں، اس کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے، اور ان فضیلتوں کا جو محل ہے وہ بندگی میں ہے، بندگی میں ہے۔ کسی کو بہت زیادہ صاحب فضیلت ثابت کرنے کے لیے کبھی بندگی سے باہر نہ نکالیے گا، بندگی سے باہر نہ نکالیے گا۔ بندگی سے باہر نکالنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اس کی فضیلتوں کا ہی انکار نہیں کیا، آپ نے اس کے وجود کا انکار کر دیا۔ عالم موجودات میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے یا ایک ذات واجب ہے؟ ایک ذات واجب ہے، قائم بالذات ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے۔ اب اگر کوئی ایسے وجود کا تصور کرے کہ جو ذات واجب بھی نہ ہو، مخلوق کے زمرے بھی نہ آئے، اس کو ہم اصطلاح فلسفہ میں کہتے ہیں ممتنع الوجود، یا جس کا وجود ہی نہ ہو۔ خاص طور پر یہ تنبیہ کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں کسی بھی صاحب فضیلت کی فضیلت اس طرح بیان کی جائے کہ وہ بندگی سے خارج ہو رہا ہو، وہ بندگی سے خارج ہو رہا ہو، تو سمجھ لیں ہر صفت سے، ہر بزرگی سے، ہر برتری سے آپ نے اس کو خارج کر دیا۔ ہر برتری، ہر صفت، ہر خصوصیت بندگی پروردگار عالم ہے، بندگی پروردگار عالم میں ہر صفت ہے، اس سے باہر نہیں۔ اور آپ کا مکتب ایک عجیب مکتب ہے، جتنے مکاتب فکر ہیں اس میں آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ صفات باری تعالیٰ میں جتنی صفات افعالی ہیں ان کو مبنی بر عدالت قرار دیتے ہیں۔ توحید کے بعد آپ کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ عدالت کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو فرقہ عدلیہ کہا جاتا ہے، عدالت کا قائل فرقہ عدلیہ، یعنی آپ کے دین سے، آپ کے عقائد سے اگر عدالت کو نکال لیا جائے، مکتب تشیع کے عقائد سے آپ عدالت کو نکال لیں تو مکتب تشیع ہی نہیں رہے گا۔ مکتب تشیع بنتا ہی عدالت الہیہ سے، عدالت کے بغیر تشیع نہیں ہے۔ تو تشیع جہاں ہوگا وہاں عدالت ہوگی۔ اگر کوئی بات ایسی بیان کی جائے جو خلاف عدالت ہو، سمجھ لیں گے تشیع کی تعلیم نہیں ہے۔ تشیع کی تعلیم عدالت ہے، عدالت۔ آپ تو عدالت کے اتنے عادی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی کہتے ہیں بھائی وہ عادل نہیں، تو نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو عادل چاہیے اور اللہ عادل نہیں چاہیے۔ تو آپ تو عدالت کو بنیاد اور اصول دین میں شامل کرتے ہیں، لہذا اگر عدالت کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ مکتب تشیع کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا۔ ذہن میں آئی بات؟ اب آگے بڑھیں۔ عدالت کی ضد کیا ہے؟ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔
تو جو مکتب عدالت کا ماننے والا ہوگا وہ ظلم سے سب سے زیادہ نفرت کرے گا، وہ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرے گا، وہ اپنی زندگی کا نظم العین ہی ظلم کے خلاف احتجاج کو بنا لے گا۔ تو یہ صفات آپ میں پائی جاتی ہیں نہیں؟ ظلم کے خلاف آپ ہی کھڑے ہوتے ہیں نا، ظلم کے خلاف احتجاج آپ ہی کرتے ہیں نا، ظلم سے نفرت آپ ہی کرتے ہیں نا، ظالم سے نفرت آپ ہی کرتے ہیں نا۔ تو اب بتائیے کہ قرآن نے ظلم کی تعریف کیا کی؟ سورہ لقمان، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے بیٹے دیکھو کبھی شرک نہ کرنا، دیکھو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مشرک بہت بڑا ظالم ہے، مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کہا شرک ظلم عظیم ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ عدالت کی ضد، عدل کی ضد ظلم ہے، اب بتائیے کہ ذرا شرک کی ضد کیا ہے؟ شرک کی ضد ہے توحید، شرک کی ضد ہے توحید۔ تو جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی، جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں شرک ہے وہاں توحید نہیں ہے، اور جہاں شرک ہے وہاں ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں عدل نہیں ہے وہاں تشیع نہیں، جہاں عدالت نہیں ہے وہاں تشیع نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی گفتگو سے، اشارہ ہمارا کسی کی طرف نہیں ہے، کسی کی گفتگو سے، کسی کی بات سے، کسی کے دعوے سے شرک کی بو آئے تو سمجھیں یہ شیعہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تشیع کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے جس سے شرک کی بو آئے۔ اگر شرک آ گیا تو عدل ختم ہو گیا، ظلم آ گیا، ظلم آ گیا، عدالت ختم ہو گئی، تشیع ختم ہو گئی۔ اب تشیع نہیں رہے گا، اب کچھ بھی کہیں آپ اس کو۔ اگر تشیع کا دعویٰ ہے، اگر شیعہ پلیٹ فارم پر بات کر رہے ہیں تو شرک کی بو نہیں آنا چاہیے، ذرہ برابر شرک کی بو نہیں آنا چاہیے۔ ہر فضیلت کو بندگی میں تلاش کریں، ہر فضیلت کو اس ذات واجب کی بندگی میں تلاش کریں۔ اور بندگی کا کمال کہاں تک جا رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا تک جا رہا ہے، یعنی بندگی میں ہی سارا کمال ہے، بندگی سے نکل کے کچھ بھی نہیں ہے، سارا کمال اس کی بندگی میں ہے۔ جتنا جتنا درجہ بندگی، شعور بندگی بڑھتا ہے اتنی اتنی فضیلت کے درجے بڑھتے ہیں۔ تو اگر فضیلت اپنے لیے چاہیے ہے تو اس کا بندہ بنو، اور کسی کی فضیلت کے معترف ہو تو اس کو بندہ سمجھو، بندہ، بحیثیت بندہ دے۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بات عدالت ہے۔ اب بس ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن بہرحال مجبوری یہ ہے کہ دو چار منٹ ویسے زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر درمیان میں یہ اذان کا وقت بھی ہمارے حصے میں آ جاتا ہے، وہ بھی ہمارے کھاتے میں چڑھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم رہ جاتا ہے۔ لیکن آج ایک خوش قسمتی یہ ہے، آپ لوگوں کی توجہات سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اور اس موقع سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہماری مجلس ہوتی ہے احسان آباد میں، آج وہاں پانی سیلاب کا جمع ہو گیا ہے، لہٰذا وہاں کی مجلس جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو ہم 5-10 منٹ آپ سے شاید زیادہ لے لیں گے۔
بات یہاں پہنچی کہ بندگی میں یہ کمال ہے، بندگی میں یہ کمال ہے کہ انسان کمال بندگی کی بنیاد پر مقام سدرۃ المنتہی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے کمال بندگی۔ اور اب ہم اس مقام پر اپنے گفتگو کو روک رہے ہیں اور ہمیں اطمینان ہے کہ آپ حضرات کے اذہان میں یہ باتیں محفوظ ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ کل جب ہماری گفتگو شروع ہوگی تو اسی مقام سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے، اور اس کے بعد اس سے اگلی منزلوں تک جائیں گے، اور اگلی منزلوں تک چلنے کے لیے ہمیں پھر آپ کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ابھی تک ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک نقلی گفتگو یعنی منقولات سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے چل کے ہم آپ کے محسوسات سے گفتگو کریں گے اور تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں سے بہت زیادہ امید ہے آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو کل ہوا یہ کہ ہم نے چاہا کہ مسائل میں ہم کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھیں، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا اور ہم نے گفتگو کو یہاں پر ختم کر دیا کہ سید الشہداء غربت کے عالم میں مدینے سے نکلے، اور اس لیے نکلے کہ مدینے کی فضا اس قابل نہیں تھی کہ آپ وہاں قیام کر سکیں۔ اس کے بعد امام نے جس حال میں مدینہ چھوڑا وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ مدینہ سے 28 سفر کی روانگی کے بعد 3 شعبان کو امام مکے پہنچے۔ بہت سی باتیں جو لوگوں کے اذہان میں نہیں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم تسلسل سے بیان کر رہے ہیں۔ مکے پہنچ گئے 3 شعبان۔ اب 3 شعبان کے جب آپ مکے میں پہنچے اور ادھر ولید ابن عتبہ جس نے آپ کو قتل کرنے کا حکم پورا نہیں کیا یا نہیں کر سکا تھا، اور اس کے دربار میں اس دن مروان ابن حکم بیٹھا ہوا تھا، وہ سب تفصیلہ کا سنتے ہیں، وہ تو بس مسائل میں بیان ہو جاتا ہے، بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر آج حسین نکل گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا ابھی پکڑ کے قتل کر دے۔ تو اس وقت امام کی آواز بلند ہوئی تھی اور جوانان بنی ہاشم آ گئے، تو وہاں تو آپ نے سنا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس مروان نے یزید تک پوری خبر پہنچا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو مکے کا گورنر تھا اس کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ حسین کو قتل کرے، لہذا کیونکہ فرمان قتل امام حسین آ چکا تھا، کہیں بھی قتل کرنا ہے، اب مکے میں قتل کرنے کی تیاری ہو گئی، اور مکے میں قتل کرنے کے لیے وہی منصوبہ بنا جو اس سے پہلے امیر المومنین کو قتل کرنے کا یا امام حسن کو قتل کرنے کا تھا کہ قتل بھی ہو جائے، قاتل کا پتہ نہ چلے۔ ایسے ہی منصوبے امام کے قتل کے مکے کے دوران بنائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل عمومی زندگی گزاریں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے میدان عرفات میں یا دیگر مواقع پر آپ کے خطبے اور آپ کی دعائیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں حالات کا درد آپ کے دل میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں آپ بالکل خاموش ہیں، کوئی سیاسی سرگرمی نہیں۔ ایسے میں یہ خبر جو تھی کہ حاکم وقت نے حسین بن علی کے قتل کا حکم دے دیا ہے، اور حسین اپنا وطن چھوڑ کے آوارہ وطن ہو گئے ہیں، مکے میں قیام کیا تھا لیکن اب مکے میں بھی قتل کا منصوبہ بن گیا ہے، لہذا اب حسین کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اور خود امام کا یہ جملہ تھا کہ اگر میں کسی زمین کے جانور کے سوراخ میں بھی پناہ لینا چاہوں تو میرا بچنا ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں جب یہ خبر تمام بلاد اسلامیہ میں پھیل گئی کہ حسین بن علی کو قتل کیا جا رہا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے مقام کہ جہاں حسین کو پناہ ہو،
اب آپ اندازہ لگائیں عالم اسلام کے ضمیر کا کہ کسی شہر سے، کسی بستی سے، کسی علاقے سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ ہم حاضر ہیں فرزند رسول کی حفاظت کے لیے، کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھتی۔ اب بتائیں حسین کہاں جائے؟ حسین کہاں جائے؟ مسلمانوں کی بستی میں نواسہ رسول، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کو پناہ دینے کو نہیں ہے۔ صرف ایک علاقہ ہے کوفہ، اور کوفہ وہ شہر ہے کہ جو جنگ قادسیہ کے زمانے میں آباد ہوا، بصرہ اور کوفہ۔ تو کوفے میں کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا دارالخلافہ رہا تھا، لہذا وہاں کی آبادی کے بہت سے لوگ شیعان علی کہلاتے تھے۔ یہ لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی حدیث میں لفظ شیعان علی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، تاریخ میں شیعان علی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تاریخ میں شیعان علی کچھ اور ہیں، حدیث رسول میں شیعان علی کچھ اور ہیں۔ جب رسول شیعان علی کا نام لیتے ہیں تو وہ مخلص مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، اور جب تاریخ کہتی ہے شیعان علی تو صورت یہ ہے کہ چوتھی منزل پر علی کو سب نے خلیفہ مان لیا تھا، بیعت کر لی تھی، جس طرح اس سے پہلے خلفاء کی بیعت کی تھی ویسے چوتھے نمبر پر علی کی بیعت کر لی تھی۔ لہذا علی کے خلاف یلغار کرنے والوں کو باغی سمجھتے تھے اور علی کے لشکر میں شامل ہو کے ان کے خلاف آنے والوں سے جنگ کرتے تھے، لہذا ان کو شیعان علی کہا گیا۔ ان کے مخالفین کو شیعان عثمان یا شیعان بنو امیہ کہا گیا۔ تو شیعان عثمان یا شیعان بنو امیہ کے مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ شیعان علی کہلا رہے تھے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں یا علی کو حجت خدا مانتے ہوں یا پہلا امام مانتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کے علی کے ساتھ موجود تھے، علی کی بیعت کی تھی۔ تو اس اعتبار سے ایسے لوگ بھی جو کوفے میں تھے، جب امام حسن علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے تو اب جو حکومت قائم ہوئی اس کو وہ لوگ بھی گوارا نہیں تھے، لہذا چن چن کے نہ صرف قتل کیے گئے بلکہ جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی عقیدت علی سے ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اتنی دشمنی تھی کہ ممبروں سے تبرہ کیا جاتا تھا اور علی کی قبر تک محفوظ نہیں تھی، لہذا چھپا دی گئی تھی۔ یہ حالات کو آپ سکتے ہیں۔ علی کی قبر بنو عباس کے عہد میں ظاہر ہوئی تھی، بنو امیہ کے عہد میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ علی کہاں دفن ہے۔ کیوں نہیں معلوم تھا؟ کہ علی کی قبر سے بھی دشمنی تھی، اور یہ زمانہ کوئی 1 سال 2 سال کا نہیں ہے۔ امیر المومنین کی شہادت سے لے کے اور امام حسین کی شہادت تک 20 سال کا عرصہ ہے، وہ 40 ہجری کے ساتھ ہے۔ تو 20 سال تک ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد کوفے میں سچے شیعان علی کہاں رہ گئے؟ کوئی نہیں بچا۔ گنتی کے چند جو کسی مصلحت سے کسی طریقے سے زندہ رہ گئے، جب ان کو یہ خبر ہوئی تو ایک جماعت جمع ہوئی جناب سلیمان بن سرد خزائی کے گھر۔ جناب سلیمان بن سرد خزائی صحابی رسول ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بہت سی باتیں آپ کو ان کے بارے میں اچھی نہیں ملیں گی، لیکن مسئلہ یہ کہ تاریخ کا پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ کربلا کے ان افراد میں کہ جو یا تو شہید ہوئے یا امام حسین کا ساتھ دینے پر پشیمان نہ دینے پر پشیمان ہوئے، جیسے سلیمان بن سرد خزائی وغیرہ ہیں، یہ ان کی اگر آپ ماضی دیکھیں تو ظاہر ہے کوئی شیعان علی میں سے تو نہیں تھا، کوئی شیعان علی میں سے تو نہیں تھا، لیکن زندگی میں تبدیلی آتے دیر نہیں لگتی۔ تو بہرحال جناب سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جب لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں میں کون کون تھے؟ جناب حبیب بن مظاہر تھے، مسلم بن اوسجہ تھے، عابس بن ابی جمیل شاکری تھے، رفاعہ بن شداد تھے، مسیب بن نجبہ تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی
ایک عجیب خبر سننے میں آئی ہے کہ فرزند رسول مصیبت میں ہے، فرزند رسول آوارہ وطن ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا ساتھ دے، تو کیوں نہ ہم اپنے پاس بلا کے ان کی حفاظت کریں۔ تو جناب سلیمان ابن سلطان خدائی نے یہ کہا کہ اگر کر سکتے ہو تو کرنا، یہ نہ کرنا کہ بلا لو اور مزید پریشانی میں ڈال دو۔ لیکن جب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے قول میں صادق ہیں اور بات ثابت کر کے بھی دکھائیں گے، یعنی جناب ابھی نے بتائی تھی کربلا میں شہید ہوئے، مسلم ابن حفصہ بھی شہید ہوئے، حارث ابن ضریب شاکر بھی شہید ہوئے، اور جہاں تک سلیمان ابن سلطان خدائی کا تعلق ہے، جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے تھے تو یہ وہاں نہیں تھے، جناب مختار ثقفی بھی نہیں تھے، یہ لوگ وہاں اس وقت نہیں تھے جناب مسلم جب آئے تھے اور شہید ہوئے تھے۔ تو ان کا عالم یہ ہے، جناب مختار کے بارے میں تو آپ سب سنتے ہی رہتے ہیں، سلیمان ابن سلطان خدائی جو تھے وہ پوری جماعت کو لے کے بعد شہادت حسین کربلا آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بے انتہا گریہ کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم فرزند رسول کی شہادت کے بعد زندہ رہ کے کیا کریں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکے، لہٰذا انہوں نے توبہ کی تھی اپنے اس عمل سے، اور توابین کہلائے تھے، اور لشکر یزید سے لڑ کے سب شہید ہو گئے تھے۔ وہ جماعت توابین تھی جس کی سرداری انہوں نے کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان میں سے کوئی بھی بے وفا نہیں تھا، ان میں سے کوئی بے وفا نہیں تھا، لیکن جب بات آگے بڑھی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ہر طرف بے چینی ہے اس نئے حاکم کے بارے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حسین کے ساتھ دینے پر جمع ہو جائیں اور ہم لوگ پیچھے رہ جائیں اور بعد میں ہمیں دنیاوی نقصان اٹھانا پڑے، لہذا مصلحتاً لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیا، اور وہ جو مصلحتاً خط لکھے گئے تھے وہ بے شک بے وفا تھے، اور وہ سب وہ تھے کہ جو بعد میں لشکر یزید میں تھے، اور اتنے خط لکھے گئے کہ امام کے پاس 2 تھیلے خط سے پڑھ کر گئے۔ لیکن اب یہ بات خاص طور پر آپ سن لیں کہ جب وہاں پر یہ واقعہ ہوا جناب سلیمان ابن سلطان خدائی کے گھر میں، اور ان لوگوں نے ایک خط لکھا امام حسین کے نام، اور وہ خط جو تھا وہ جو 6 آدمیوں کے گھر میں نام لیے، انہی کی طرف سے خدمت امام حسین میں لکھا گیا تھا، اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح کے لیے آپ تشریف لیں۔ اور اس خط کو عبداللہ ابن سبیل کے ہاتھ امام حسین کے پاس بھیجا گیا تھا، اور یہ خط لے کے عبداللہ ابن سبیل جب مکے میں امام کے پاس آئے تھے تو رمضان کی 10 تاریخ تھی، یعنی 30 شعبان سے 10 رمضان تک، اور ادھر 28 رجب سے 30 شعبان تک کوفے سے کوئی امام کی خط کی دعوت نہیں تھی، کوفے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، کوئی سامنے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ 10 رمضان کو پہلا خط آیا، اور اس کے بعد جب خط آنا شروع ہو گئے تو آپ نے جناب مسلم کو بھیجا تھا۔ اب جناب مسلم کا کوفے جانا، کوفے میں قیام کرنا، کوفے میں شہید ہونا، اور جناب حانی ابن عروہ کا شہید ہونا، یہ سب ہم آج تقریر میں بیان نہیں کر سکیں گے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کل کرتے تو بیان کرتے ہیں، اب آج نہیں کریں گے۔ اب آج آپ یہاں سے سنیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اب جناب مسلم کو بھیج دیا گیا، اور جناب مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ جناب مسلم کے کوفے میں شہید ہونے کی ظاہری خبر امام کے پاس منزل سالبیہ میں آئی تھی، لیکن امام کو ظاہر ہے کہ بحیثیت امام ہر شے کا علم تھا، اور آپ انتظار کر رہے تھے مکے سے نکلنے کے لیے اس وقت کا کہ جب حاجی یہ دیکھ لیں کہ فرزند رسول کس عالم میں مکے سے نکل رہا ہے۔ اور جب 8ویں ذی الحجہ آئی تو امام نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ کہا کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کس طرح قتل کیا جائے، اور جو لوگ اس لیے میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی دنیا کا فائدہ پہنچنے کی امید ہے تو وہ میرے ساتھ نہ چلیں۔ بتائیے، لوگ فوج لشکر جمع کرتے ہیں، حسین موت سے ڈرا رہے، میرے ساتھ نہ چلنا، میں دیکھ رہا ہوں میرے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے خود
اپنے نانا اور اپنے بابا اور اپنی ماں سے ملنے کا وہ اشتیاق ہے جو یعقوب کو یوسف سے تھا، اس سے زیادہ اشتیاق ہے۔ اب بتائیں یہ جملے امام کی کیا بتا رہے ہیں؟ لوگ کہتے دھوکے میں چلے گئے، کوفیوں نے دھوکہ دے کے بلا لیا۔ امام کو، معصوم کو کوئی دھوکہ دیتا ہے؟ تو امام وہاں پر یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور کب کر رہے ہیں؟ 8 ذی الحجہ کو کر رہے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو تاریخ کہ ادھر امام نے یہ اعلان کیا کہ میں صبح ہونے سے پہلے پہلے مکے سے نکل جاؤں گا، اور ادھر 8 ذی الحجہ کوفے میں وہ تاریخ تھی کہ جس دن محمد ابن اشعث کے لشکر نے رات کے وقت حملہ کیا تھا طوا کے گھر پر۔ دونوں کام بالکل ایک ساتھ ہو رہے، ادھر امام مکے سے نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر جناب مسلم کے قتل کے لیے لشکر آ گیا ہے، اور جناب مسلم طوا کے گھر سے باہر نکلے ہیں، اور وہ پوری رات جو 8 اور 9 ذی الحجہ کے درمیان تھی اکیلے مسلم نے جنگ کی، کیونکہ اب ابھی بھی ظاہر وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، اس حالت میں شروع ہو گئی تھی۔ اب وہاں پر دیگر اصحاب امام حسین نہیں پہنچے، کسی کو نہیں معلوم، وہ ہم تفصیل بیان کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ امام کی ان حالت میں کس حالت میں جناب مسلم کو جنگ شروع کرنا پڑی تھی۔ تو اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے، لیکن اکیلے مسلم نے ساری رات جنگ کرنے کے بعد جب کسی صورت سے موقع نہ دیا، محمد ابن اشعث لشکر پر لشکر مانگتا رہا، لشکر پر لشکر مانگتا رہا، اور آخر اس سے ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ اے محمد ابن اشعث، ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے تجھے کتنے ہزار موت کی چاہیے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں کوئی بنی بقال سے جنگ نہیں کر رہا ہوں، میں بنی ہاشم کے جوان سے جنگ کر رہا ہوں۔ اتنا لوہا بٹھا دیا تھا جناب مسلم نے، لوگ کہتے ہیں یہ مبالغہ آرائی ہے، 72 کے مقابلے میں 30,000 کیوں، 72 کے مقابلے میں 2.5 لاکھ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلم نے ایسا لوہا بٹھا دیا تھا، ایسی دھاک بٹھا دی تھی کہ لوگوں کو خوف تھا مسلم جیسے 72 آ گئے تو کیا ہوگا، لہذا دھوکے سے مسلم کو شہید کیا گیا تھا، خندق میں گرا کے گرفتار کیا گیا تھا، وہ واقعات ہم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام نکلے مدینے سے، مکے سے، اور وہ صبح جو تھی وہی وہ صبح تھی جس دن جناب مسلم شہید ہوئی، اور وہ جو آپ سنتے ہیں ایک روایت کہ امام کرسی سے کھڑے ہوئے اور کہا وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل، اور جب شہزادی زینب نے پوچھا تھا کہ بھیا مسلم کہاں ہیں، تو کہا تھا وہ دارالامارہ پر مجھے سلام کرو، اور دیکھو مسلم کو چھت سے گرایا گیا۔ تو اس وقت جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو حسین کو کوفے میں کیا لالچ تھی، اب کوفے سے کیا امید تھی؟ لیکن حسین نے سفر کو روکا نہیں، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، منزلوں پر منزلیں ہم سب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک منزل سالبیہ پر آپ نے کو یاد ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کی بظاہر خبر آئی تھی، اس کے علاوہ ہر منزل کے کچھ واقعات ہیں، ہم سب چھوڑ رہے ہیں، اور جلدی سے گفتگو کو تمام کرنے کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں منزل شراف پر۔ منزل شراف وہ منزل تھی کہ جہاں سے اب اگلی منزل قادسیہ کی تھی، اور ابن زیاد نے ایک بہت بڑی فوج کو قادسیہ کے اوپر تعینات کیا تھا، ناکہ بندی کرتی تھی قادسیہ کی کہ حسین ابن علی کو گرفتار کر لیا۔ یہ پوری فوج حسین ابن علی کو گرفتار کرنے کے لیے قادسیہ میں موجود تھی، کیونکہ شراف سے آگے بڑھ کے سوائے قادسیہ کے کوئی ایسی منزل نہیں تھی جہاں کوئی قافلہ قیام کر سکے سوائے قادسیہ کے، اور قادسیہ میں لشکر جمع کر لیے گئے تھے امام کی گرفتاری کے لیے۔ لہذا امام نے، ظاہر ہے کہ امام کے پاس کسی نے آ کے خبر تو نہیں دی ہوگی، لیکن امام بہرحال امام ہوتا ہے، امام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بجائے قادسیہ کی طرف جانے کے ایک نامعلوم صحرا کی طرف نکل گیا،
ایسے زقودق صحرا میں نکل گئے کہ جہاں نہ کوئی کبھی قافلے کا گزر ہوتا تھا، نہ کوئی منزل تھی، نہ کہیں پانی تھا، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ تھی۔ دیکھیں آپ حسین کی بے کسی پر ذرا غور کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ حسین کربلا میں پہنچ کے بے کس ہو گیا۔ ایسے صحرا میں حسین کا قافلہ بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اور آگے کوئی منزل نہیں، آگے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں، آگے کوئی جائے پناہ نہیں، نامعلوم صحرا، لقودق صحرا، چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اصحاب حسین میں سے ایک شخص نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ جب اس نے تکبیر کی آواز بلند کی تو امام نے کہا کہ بے شک انبیاء اللہ ہی کے بزرگ تھے، مگر اس وقت اس تکبیر کا محل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے اس صحرا میں کتنی مایوسی ہوگی کہ کھجور کے درخت دیکھ کے اتنی خوشی ہوگی۔ کہا میں کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں، شاید آگے کوئی بستی ہو، شاید آگے پانی ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قافلے والے کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اس علاقے میں کوئی قبرستان ہے، اس علاقے میں کوئی باغ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ یہ تمہاری نظر کا دھوکہ تھا، یہ تو نیزے ہیں اور یہ گھوڑوں کے کان ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی لشکر ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اب ایسے میں ایک بات جو ہم درمیان میں کہنا بھول گئے، جب منزل شراف میں امام پہنچے تھے اور منزل شراف سے نکلنا تھا، اس وقت آپ نے حکم دیا تھا کہ جتنا پانی بھر سکو بھر لو، مشکیں بھر لو، چھالیاں بھر لو، برتن بھر لو، تھال بھر لو، جہاں بھی پانی بھر سکتے ہو بھر لو، اور جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لے۔ اب آپ بتائیں کہ امام کو کیا مصلحت اس وقت ہو سکتی ہے؟ بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لقودق صحرا میں جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے پانی جمع کریں، لیکن یہ مصلحت امام جانتا ہے یا پروردگار عالم جانتا ہے۔ ایک مرتبہ جب پتہ چلا کہ یہ تو لشکر ہے تو کہا کہ ارے یہ لشکر تو ہمارے خلاف آ رہا ہے۔ اور ہوا یہی تھا کہ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حسین قادسیہ میں نہیں پہنچے، کہیں اور نکل گئے، تو اس نے حر کے رسالے کے ساتھ 1000 فوجی کیے اور کہا جا کے صحرا میں حسین کو تلاش کرو اور گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ حر کا لشکر ہے جو حسین کو گرفتار کرنے آیا ہے، اس لیے کہ حسین قادسیہ سے بچ کے نکل گئے۔ اب یہ حر کا لشکر گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا، اس نے بھی دور سے کچھ آثار دیکھ لیے قافلہ حسینی کے، تو آپ نے ایک دفعہ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں ہم اس طرح پناہ لے لیں کہ چاروں طرف سے لشکر میں نہ گرنے پائیں، کسی پناہ لے کے کسی جگہ کی ہم مقابلہ کرنے لشکر کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سامنے پہاڑ ہیں، اگر ہم اتنی تیزی سے پہاڑوں تک پہنچیں کہ دشمن کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائیں تو پہاڑ ہماری پشت پر آ جائیں۔ لہذا اصحاب امام نے تیزی سے قافلے کو دوڑایا کہ کسی طرح اس پہاڑ تک پہنچ جائیں، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، پہاڑ تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہاڑ تک پہنچ کے پناہ لی، ایک دفعہ وہ لشکر سامنے آ گیا، اور وہ لشکر کیونکہ جلدی میں نکلا تھا حسین کو روکنے کے لیے، اور صحرا میں وہ بھی ڈھونڈتا ہوا آیا تھا، لہذا جانور بھی پیاسے تھے اور فوجی بھی پیاسے تھے۔ اب یہ ہے مزاج بنی ہاشم، مزاج عصمت، کہ ایک مرتبہ مشکل کھول دیے، چھاگلوں کے منہ کھول دیے گئے۔ لشکر آیا ہے گرفتار کرنے، لشکر آیا ہے دشمنی میں۔ جب سب سیراب ہو چکے ہیں، جانور بھی سیراب ہو گئے، انسان بھی سیراب ہو گئے،
اور ایک مرتبہ حر لجام فرس سے سید الشہداء بہاج ڈالا، اور ایک مرتبہ جب گھوڑے کو روکا تو حسین ابن علی نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو تم کیا کرو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی جس کا نام بغیر درود کے نہیں لیا جا سکتا، تو میں آپ کو یہی جواب دیتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی معرفت تھی اس شخص کے دل میں، لیکن اس وقت حر نے قیام بھی کیا، امام کی ساتھ نماز بھی پڑھی، لیکن دشمنی پر آمادہ رہا، اور ایسے میں حر نے یہ کہا کہ اب آپ نہ واپس جا سکتے، نہ آپ کہیں اور جا سکتے، اب آپ جہاں جائیں گے عراق کی طرف چلیں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے، اور میرا لشکر آپ کی نگرانی میں ساتھ چلے گا۔ تو گویا اب حسین زیر حراست ہے، اب حسین کہیں اور نہیں جا سکتے، لشکر ساتھ ساتھ جا رہا ہے، حر کا لشکر ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اور ایسے میں جب حر کا لشکر گھیرے ہوئے چل رہا ہے، ایک اور مقام آیا، ایک عجیب وحشتناک مقام آیا، اور ایسے میں حر کے پاس ابن زیاد کا خط پہنچا اور کہا بس حر بہت ہو گیا، اب حسین کو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھو، اب حسین کو یہیں اتار لو۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ حسین نے 7 گھوڑے بدلے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، زمین کی مٹی اٹھا کے سونگی اور کہا کہ یہی مقتل ہے، تو وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ حسین کو روک لیا گیا، لیکن اب حسین کو یہ دیکھنا تھا کہ ہم جس مقام کے قصد سے نکلے ہیں وہیں رکے ہیں یا کہیں اور، لہذا بننے اسد کے لوگوں کو بلا کے پوچھا تھا کہ یہ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے، لیکن بس یہاں پر ہم 2 جملے آخر میں بیان کریں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جب حسین زبردستی اتارنے کا حکم آیا تھا تو اس حکم میں یہ بھی تھا کہ حسین کو ایسی جگہ اتارنا جہاں پانی نہ ہو۔ آپ یہ روایت سنتے ہیں کہ حسین فرات کے کنارے ٹھہرے تھے اور 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے تھے، 4 محرم تک پانی تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب دشمنی میں لا کے اتارا گیا تھا تو حسین کو پہلے ہی خیموں سے دور، فرات سے دور اتارا گیا تھا، اور وہ جو قصہ آپ سنتے ہیں کہ فرات سے ہٹنے کے اوپر جناب عباس نے تلوار نکالی تھی، تو اس بات کا زیادہ قوی امکان ہے کہ یہ 2 محرم کا واقعہ ہوگا، 4 محرم کا نہیں۔ اور 2 محرم کو خیام حسینی ایسی جگہ لگائے گئے تھے کہ اسی دن یہ طے تھا کہ حسین کو پانی نہیں پہنچنے دینا ہے، اور جب 2 محرم سے 6 محرم تک تو ایسی صورت تھی کہ جب بھی پانی لانا پڑتا تھا اصحاب حسین جنگ کر کے چند مشقیں لاتے تھے، لہذا وہ پیاس جو 7ویں سے آپ ذکر سنتے ہیں وہ 7ویں کی نہیں ہے، 2 محرم سے ہی حسین کے خیموں میں اتنا پانی نہیں آتا تھا کہ سب سیر ہو کے پی لیں، بڑی مشکل سے تھوڑا سا پانی آتا تھا، اور 2 محرم سے لے کے 6 محرم تک یہ عالم رہا، اور 6 محرم وہ تھی 7 محرم کہ جس وقت حسین پر اس طرح پانی بند ہو گیا تھا کہ شب عاشور بچوں کی صدائے الکش التش بلند فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قریب بات کو قبول فرما، ہمارے ان کو رحم کر، ہماری محمد مردوں کی مغفرت فرما۔ اس پرآشوب اور پرخوف دور میں جہاں جہاں عزاداران امام حسین ہیں، جہاں جہاں ماتم کروانے سید الشہداء ہیں، جہاں جہاں بانیان مجلس امام ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پروردگار ان کی صحیح کو قبول کر، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کو تقوی پرہیزگاری کا قربان چڑھا، پروردگار ظہور حجت میں تعجیل فرما، ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم مستحق غم حسین کریں جو غم حسین منانے کا حق ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔